بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کافر بت پرست ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں، اور یہ بت حقیقت میں بے جان، معصوم اور بے ضرر ہوتے ہیں۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمان 100% تو نہیں، لیکن تقریباً 99% زندہ بت پرست ہوتے ہیں، اور یہ زندہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ زندہ بت مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، مثلاً کسی افسر یا مالک کی شکل میں، کسی سیاسی رہنما کی یا لیڈر کی شکل میں، کسی چودھری یا وڈیرے کی شکل میں، کسی جاگیردار کی شکل میں، کسی سردار یا نواب کی شکل میں، کسی علامہ مولانا کی شکل میں، یا کسی پیر مرشد کی شکل میں۔ مثلاً اگر کوئی سیاسی رہنما یا لیڈر کو ہم پسند کرتے ہیں تو اس کی خاطر ہم جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اس لیڈر کی خاطر شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار اور فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی چودھری وڈیرے یا نواب سردار کی حکومت میں ہوتے ہیں تو اس کی عزت اور احترام اور ڈر خوف ہمارے لیے اللہ رسول سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی بھی قسم کے مذہبی اسکالر، رہنما یا پیر مرشد کے معتقد ہوتے ہیں تو اس کی عزت و تکریم، اس پر عقیدہ اور ایمان اور ڈر خوف اور احترام ہمارے لیے اللہ رسول سے بڑھ کر ہو جاتا ہے، اور اس کے سامنے اتنے خشوع و خضوع سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں بھی نہیں بیٹھتے۔ اور محبت و جذبات کا یہ درجہ کہ زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کے پاؤں تک کو چھوا نہیں، لیکن پیر صاحب کے پیروں میں بیٹھے مالش کر رہے ہیں۔ ایمان اور یقین کا یہ درجہ کہ اگر کسی علامہ، مولانا، مفتی یا پیر مرشد نے غلط بات بھی بتا دی تو ہمارے لیے قرآن و حدیث سے زیادہ معتبر اور سچ ہے۔ مثلاً ایک صاحب کے ہاں بیٹے کا نام حارث رکھا ہے، تو پیر صاحب بولے کہ حارث تو اچھا نام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے چوکیدار، یعنی صفائی کرنے والا۔ اب کون ان پیر صاحب سے بحث کرے کہ حضرت یہ حارث تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام تھا زید بن حارثہ۔ تو یہ عالم ہے ہمارے ہاں۔ اور اسی طرح کالج کے زمانے میں ایک مرتبہ میں کالج سے سیدھا ایک پیر صاحب کی محفل میں گیا۔ میں نے ٹائی باندھی ہوئی تھی۔ پیر صاحب نے دیکھتے ہی بولا ناراضگی سے کہ ارے تم نے یہ کیا باندھا ہوا ہے، یہ تو یہود و نصارہ کی تقلید ہے، یہ عیسائیوں کی عبادت ہے، اس کو اتار کے پھینکو۔ میں پیر صاحب سے کہنے والا تھا کہ حضرت یہ یہود و نصارہ کی تقلید نہیں ہے اور نہ ہی عیسائیوں کا کلچر ہے، بلکہ یہ کروشیا کے فوجیوں کی ایجاد ہے۔ کروشیا میں بہت زیادہ سردی ہوتی تھی، بلکہ اب بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر فوجی وہاں کے مفلر باندھتے تھے۔ وہ مفلر گھٹتے گھٹتے ٹائی کی شکل اختیار کر گیا، جو بعد میں عوام میں بہت مقبول ہوا۔ پھر وہ ٹائی کی شکل کا جو تھا، ٹائی جو ہے وہ یورپ میں آئی، پھر انگلینڈ میں آئی، پھر فرانس میں آئی۔ اس طرح ساری دنیا میں یہ ٹائی کا کلچر جو ہے پھیل گیا۔ تو جناب آج کل کے پیر مرشد تو صحابہ کرام سے بڑھ کر ہو گئے ہیں کہ جن سے کوئی کراس کوسچن بھی نہیں کر سکتا، جبکہ صحابہ کرام سے تو لوگ بھری محفل میں اعتراض کرتے تھے اور کراس کوسچن کرتے تھے۔ ایک اہم بات مسلمانوں کو یہ بتا دوں کہ ایک ادنا سے ادنا صحابی کے برابر صحابہ کرام کے بعد والا بڑے سے بڑا اولیاء اللہ، متقی، پرہیزگار، پیر مرشد، بزرگ، صوفیاء ان کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کی کتابوں میں دیکھ لیں کہ بے شمار واقعات میں ہمارے بزرگوں نے غیر صحابی اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کو نعوذ باللہ اللہ اور رسول اور صحابہ کرام سے بڑھ کر درجہ دیا ہے۔ جتنا بگاڑ اور نقصان ہمارے دین اسلام کو خود ہمارے مسلمانوں کی وجہ سے ہوا ہے، اتنا نقصان اور بگاڑ کفار اور یہود و نصارہ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو زندہ بت پرستی سے محفوظ کر دے، آمین۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہم سب صدیوں کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف ہاف سینچری پلس لٹل مور۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس زندہ بت پرستی کو چھوڑ دیں۔ ہر مسلمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ
ہاٹ لائن پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو سچ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔